السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین اکرام، قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے، علامات صغریٰ میں سے ایک 10ویں نشانی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو عذابیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت سے پہلے دوسرے امتوں پر جو نازل کیا تھا، وہ عذابیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے آخری لوگوں پر نازل کرے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو کہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یکون فی آخر هذه الامہ خسف ومسخ وقذف، کہ اس امت کے آخری لوگوں پر آخری زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 عذابات، دھسا دینا، پتھروں کی بارش، چہرے بدل جانا، خسف، مسخ اور قذف کے عذابات نازل ہوں گے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم خسف کے متعلق بات کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں کن لوگوں کو دھسا دیا اور آج کہاں پر اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اور ہم اب دوسرے عذاب کے متعلق بات کریں گے، مسخ کے متعلق۔ مسخ کہتے ہیں چہرے بدل جانا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے اور اس کی پہچان اس کے چہرے سے ہوا کرتی ہے۔ ہر چیز کسی طرح کی پہچان ہے، چاہے انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو، سواریاں ہو یا کوئی اور ستارے ہو یا کوئی اور چیز بھی ہو، جس کو انسان سامنے سے دیکھ کر کے اس کے سامنے چہرے کو دیکھ کر کے سمجھ جا سکتا ہے کہ اس کو کیا کہا جائے گا۔ اس طرح یہ چہرے انسان کی اور ہر چیز کا تعارف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چہروں کو بدل دے گا، خاص طور پر انسانوں کو ان کے گناہ اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے چہرے بدل دے گا، جس کی وجہ سے انسان کی ذلت اور اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اب ہم اس کے متعلق اگر دیکھیں گے تو اس کی بھی ایک حدیث ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والذی نفسی بیدہ لیبیتن ناس من امتی علی اشر وبطر ولعب ولہم، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ میری امت کے چند لوگ رات اس طرح گزاریں گے جو نافرمانی، فخر، لہو و لعب، کھیل تماشے میں ان کی رات گزرے گی۔ یہ عذاب بتانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی صفت بیان کر دی ہے کہ ایسے لوگ جو دن میں بھی نافرمانی کریں گے اور رات کو نافرمانی کریں گے، کھلے عام بھی نافرمانی کریں گے، اکیلے تنہائی میں بھی نافرمانی کریں گے، نافرمانی کی حد ہو جائے گی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے بدل دے گا۔ اگر یہ عذاب بات کرنے سے پہلے اگر ہم اس صفت کے متعلق بات کریں تو کئی ایسے مسلمان ہیں جو راتوں کو جاگ کر کے نافرمانی کرتے ہیں، کئی ایسے مسلمان ہیں جو کھلے عام روڈوں پر اٹھ کر راتوں کو جا کر کے نافرمانی کرتے ہیں، اور خاص طور پر کئی ایسے راتیں ہم نے بدعتی راتیں بنا چکے ہیں، شب برات، شب معراج، جس میں ہم بدعات اور گناہوں کو، نافرمانیوں کو ہم نے راستہ عبادت کا طریقہ بنا لیا اور ہم نے اس عذاب کے مستحق بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول نے یہ صفت بیان کر کے کہا کہ فَيُصْبِحُ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، یہ رات کو اس طرح بری حالت میں سوئیں گے اور صبح جب اٹھیں گے تو ان کے چہرے مکمل بندروں کی شکل میں یا خنزیر کی شکل میں بدل چکے ہوں گے۔ انسان کا چہرہ سب سے بہترین چہرہ اور سب سے بہترین خلقت اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہتر انداز میں پیدا کیا ہے، سارے چیزوں سے بہتر۔ باقاعدہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جانور، پرندے بہت سے خوبصورت ہیں، اس کے باوجود بھی انسان کا چہرہ سب سے اچھا چہرہ ہوا کرتا ہے۔ اس چہرے کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم کہا تو واقعی بات ہے کہ یہ سب سے بہتر چہرہ ہی ہوگا، مگر کیا کریں کہ انسان کی نافرمانی کی وجہ سے خود وہ بہترین چہرہ کھو بیٹھے گا، اس کی وجہ سے جس کو ہم بہت ہی ذلت یا ہم مذاق کے طور پر جس جانور کو استعمال کرتے ہیں، خنزیر ہو، بندر ہو، یہ چہرہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے دے گا۔ صبح ہوگے تو یہ حالت میں ہوگی۔ اور اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں وہ گناہ بھی بتا دیے ہیں جن گناہ کے یہ رات بھر کیا کرتے ہیں،
کہا کہ موسیقی گانا بجانا بہت زیادہ سنیں گے اور اسے حلال سمجھیں گے، شراب زیادہ پئیں گے اسے حلال سمجھیں گے، ریشم کا لباس پہنیں گے، اور اس کے علاوہ سود کا لین دین بہت زیادہ ہو جائے گا، تو واقعی بات ہے کہ تمام گناہ ہمارے اس مسلمانوں کے اندر آ چکے ہیں۔ سود کے پیسے ہیں اور انہی پیسوں سے کھایا پیا جاتا ہے۔ اگر بات کریں تو حرام پینا شراب ہے، اور حرام سننا گانا بجانا ہے، اور پہننا اس کا ریشم کا ہے، تو سود ہوا، اور سود کے ساتھ سارے چیزیں ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی صفت ہمارے مسلمانوں کے اندر آ جا رہی ہے، تو یہ چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہیے، ورنہ چہرے بدل جائیں گے اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اگر ہم تاریخ کی بات کریں، بنی اسرائیل میں اس طرح کا واقعہ گزرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اصحاب السبت کے نام سے ذکر کیا ہے۔ اصحاب السبت ہفتے والے ایک لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہفتے کے دن اللہ کی خاص عبادت کرنے اور مچھلیاں پکڑنے سے روکا تھا۔ ان لوگوں نے اس کے باوجود بھی مچھلیاں پکڑنا اور اس کے لیے چال، ایک فریب کام، ایک دھوکہ اور ایک چال چلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو مکمل بندروں کی چہروں میں بدل دیا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کہتا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا کہ ان کو رسوا کن بندر کی شکل میں بن جاؤ، تو اس طرح وہ بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا عذاب اس سے پہلے دیا ہے، اور یہ عذاب پھر لوٹ سکتا ہے۔ اگر ہم آج کے بارے میں بات کریں گے، ہیومن ایولیوشن ایک تھیری جو ہے، یہ لوگوں کا ایک خیال ہے سائنسدانوں کا کہ بندر سے انسان بنا ہے، بندر سے بدلتا ہوا انسان بن کر آیا ہے، اور انسان آ کر بندر کی خاندان سے، اس کی نسل سے جڑ کر ہے۔ تو اس طرح کے بات سے لوگوں کے دماغ میں بات بٹھائی جا رہی ہے کہ اگر انسان بندر بن جا سکتا ہے، تو جب یہ عذاب نازل ہوگا تو لوگ اسی طرح کہہ دیں گے کہ ایک تھیری تھی جو باقاعدہ چند سائنسدانوں نے کہا تھا، اس طرح ہوا ہے۔ اگر ہم اور آج کے فیشن کی بات کریں گے تو کئی ایسے آج فیشن ہیں جو بالوں کے اعتبار سے اٹھانا کرنا یا کٹنگ کرانا یا چہروں کو اس طرح بنا کر رکھنا، کہ کئی ایسی ویڈیوز باقاعدہ یوٹیوب پر بھی موجود ہیں جن میں بتایا گیا کہ انہوں نے سرجری کرنے کا کچھ اور ہی ارادہ کیا تھا، ان کا چہرہ کچھ اور ہی ہو گیا۔ اس طرح باقاعدہ یہ فیشن کے اعتبار سے بھی ان کے چہرے بدل جائیں گے اور یہ چہرے مکمل بندر کی طرح نظر آئیں گے۔ اور کئی ایسی ویڈیوز بھی ہیں باقاعدہ جو بچے جب پیدا ہوئے، ان کو پیدائشی حالت میں ان کی صورت اس طرح تھی جس طرح بندر کی ہوا کرتی تھی۔ اس طرح کے باقاعدہ ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اور یہ ایک ہم نے تحقیق کرتے ہوئے بات دیکھا ہے کہ امریکہ کے اندر ایک شو چل رہا تھا جس میں فریک کے نام پر، کہ جو مکمل انسان کی شکل چھوڑ کر کے انسان کے اندر اگر کوئی اور صفت پیدا ہو، کوئی اور شکل نظر آتی ہو، تو ان لوگوں کو لا کر پیش کیا جائے گا، جہاں پر یہ ایک دم موٹے پیر والے اور انسان کا جسم باریک رہتا ہے، یا ہاتھ ایک دم بھاری تھے اور انسان معمول ہوتا ہے، یا سر بہت بڑا تھا، انسان کا جسم باریک ہوتا ہے، یا انسان کا چہرہ کچھ تو بھی شکل میں بدل گیا ہوگا، یا انسان کو جہاں پر انگلیاں جتنی تعداد میں ہونا چاہیے بڑھ کر رہنا، ہاتھ اور ایک زیادہ رہنا، پیر ایک زیادہ آ جانا، اس کے لیے جو بھی انسان کے جو اصلی روپ ہے، جو صحیح روپ ہے، اس سے چھوڑ کر کے اور ایک اگر زیادتی چیز ہے تو یہاں پر لا کر پیش کیا جاتا تھا، یہاں پر بتایا جاتا تھا۔ تو اسی شو کا نیوز ہے کہ کئی ایسے لوگوں کو بھی اس شو میں پیش کیا گیا ہے جن کے چہرے باقاعدہ بندر کی جیسا تھے اور بعض چہرے تو کتوں کی طرح تھے۔ اس طرح یہ پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن میں باقاعدہ ذکر ہے، تو ہم یقین کریں گے اور یہ چیز ہونے والی ہے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں۔ ہم نے جس جانور کو گالی کی طرح استعمال کرتے ہیں، یہی جانور کا چہرہ اگر ہمارا بن جائے تو ہمارے لیے چہرہ بتانے کے لائق بھی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کا دنیا میں بھی رسوا کن عذاب ہے اور آخرت میں تو اسے خطرناک عذاب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسخ کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔